نمل از قلم نمرہ احمد۔ آبدار عبید اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی جب دروازہ زور سے بجا۔ اس کے ابرو بھینچے، گردن موڑ کر دیکھا۔ اندر آ جاؤ تحکم، مگر ناگواری سے پکارا۔ دروازہ کھلا اور سامنے ملازمہ نظر آئی۔ ہاشم کاردار صاحب نے آپ کے لیے کار بھیجی ہے، آپ کو آفس بلوایا ہے۔ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہوئی، ذرا حیران، ذرا پریشان۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ تو گھر نہیں آئے۔ میری کار نکلواؤ، ڈرائیور اور 2 گارڈز کو بولو تیار رہیں، میں آ رہی ہوں۔ ملازمہ کے جاتے ہی اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا۔ اوپر ہاشم کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ اٹس اباؤٹ فارس غازی۔ 4 الفاظ میں ساری بات ہی ختم کر دی تھی اس نے۔ وہ متذبذب سا کھڑی رہی، پھر پلٹ کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ سفید لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے، آبدار سرخ بالوں کو کیچر میں اونچا باندھے ہوئے عام سے حلیے میں نظر آتی تھی۔ دل اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ لباس بدلنے کا وقت نہیں تھا۔ آبدار نے جلدی سے سرخ رومال اٹھایا، ماتھے کے اوپر باندھا، بالوں کو پھر سے کیچر میں کسا اور باہر کو لپکی۔ ہوٹل کا ریسٹورینٹ ایریا زرد روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پس منظر میں بجتی مدھم سنوں کی موسیقی، جا بجا سجے خوشبودار پھول اور اس کی میز کے وسط میں رکھی موم بتی، سب مل کر خوبصورت پرفسو ماحول بنا رہے تھے۔ وہ کوہنیاں میز پر رکھے ہتھیلی پر تھوڑی گرائے منتظر سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ انتظار کی خوشی اب بے چینی اور فکر میں بدلتی جا رہی تھی۔ احمد کے اپارٹمنٹ کا دروازہ دھڑا دھڑ کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ دروازے کی درد سے دھواں اندر بھی داخل ہو رہا تھا۔ باہر لوگوں کی چیخو پکار الگ تھی۔ کمرے میں نیچے بندھے احمد نے چونک کر وہ فائر الارم سنا تھا۔ پھر اس نے تینوں کی طرف سر گھمایا، جو ایک دم پریشان ہو گئے تھے۔ بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ فائر الارم ہو۔ سرغنہ مشکوک تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، ورنہ ہم سب جل کر مر جائیں گے، احمد شفیع چلایا تھا۔ سرغنہ ابھی تک متذبذب دکھائی دیتا تھا، مگر دوسرے دونوں اغواکار جلدی جلدی ساری نقدی، چیک بکس، کارڈز وغیرہ زیورات والے بیگ میں بھرنے لگے۔ باہر کا شور و غل پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ سرغنہ چند لمحے کھڑا دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا، لاؤنج عبور کیا اور بیرونی دروازہ کھولا، پھر ایک دم پیچھے کو ہٹا۔ باہر دھواں ہی دھواں تھا، سیاہ گھنا دھواں۔ وہ کھانستے ہوئے ذرا سا آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ کدھر آگ لگی ہے؟ اس نے ادھر ادھر بھاگتے لوگوں سے پوچھا۔ چیخو پکار اور افراتفری میں ایک جملہ کان میں پڑا تھا، آگ نہیں ہے، کسی نے کوڑا جلایا ہے، شاید دھواں ہے اس کا۔ 2 لوگ بالٹی بھر بھر کر اس سڑتے صفوف پر ڈال رہے تھے، جس سے دھواں کا رنگ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اوہ! سرغنہ فوراً اندر کو لپکا اور دروازہ بند کیا۔ اپارٹمنٹ کے اندر بھی کافی دھواں بھر چکا تھا۔ وہ کھانستا ہوا آگے آیا اور احمد کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ احمد بندھا پڑا تھا۔ وہ دونوں جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے میں لگے تھے۔ کوئی آگ نہیں لگی، ذرا سا دھواں ہے بس، واپس رکھو سب کچھ، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ ڈپٹ کر بولا تو احمد کی رنگت پھیکی پڑنے لگی۔ اس نے بے چینی سے گھڑی کو دیکھا، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سرغنہ کرسی کھینچ کر پھر سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ چلو پھر سے تفتیش شروع کرتے ہیں۔ ہاں، تو مزید کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس؟ آدمی کو خدا نہ دکھلائے، آدمی کا کبھی خدا ہونا۔ روشنیوں سے مزین حال کی چند میزیں ہی بھری تھیں، باقی سب خالی تھیں۔ لوگ اٹھ اٹھ کر اب جانے لگے تھے۔ زمر اداسی سے بیٹھی گھنگریالی لٹ انگلی پر لپیٹ رہی تھی جب اس کا فون تھر تھرایا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے کان سے لگایا۔ کہاں ہو تم فارس؟ تم کہاں ہو؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ انتظار تو میں کر رہی ہوں، ریسٹورینٹ ایریا میں بیٹھی ہوں۔ تم بتاؤ، تم کہاں ہو؟ میں وہیں آ رہی ہوں۔ اوہ، میں سمجھا ابھی تم پہنچی بھی نہیں ہوگی۔ میں اوپر ہوں، 5th فلور پہ، روم نمبر 507 میں۔ تم ادھر ہی آ جاؤ، ہمارا گواہ یہاں ہی ہے۔ گواہ؟ وہ پرس اٹھاتے ہوئے ٹھٹکی، پھر ایک نظر میز پر سجے پھولوں کو دیکھا۔ گواہ سے ملوانا تھا واقعی، تو یہ ٹیبل کیوں ریزرو کروائی تھی؟ آ جاؤ، پھر بتاتا ہوں، جلدی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زمر چہرے پہ خفا سا تاثر سجائے فون کان سے لگائے اٹھی اور آگے بڑھنے لگی۔ ویسے کون ہے یہ گواہ؟ تم خود دیکھ لو گی۔ اچھا، مگر یہ ہوٹل میں کیوں ہے؟ وہ لفٹ کے سامنے جا رکی۔
3 لفٹ کے دروازے بند نظر آ رہے تھے، سب اوپر تھیں۔ اس نے باری باری تینوں کو نیچے آنے کا بٹن پریس کیا۔ جو جلدی آ جائے غنیمت ہوگی۔ کچھ فائلز تھیں اس کے پاس، اس سے لینے کے لیے یہاں آنا پڑا۔ آرام سے دے نہیں رہا تھا تو کمپرومائز پوزیشن میں لانا پڑا۔ لفٹ آ کے نہیں دے رہی تھی۔ تبھی اس نے دیکھا کونے والی لفٹ آ چکی تھی اور دروازہ کھل گیا تھا۔ اندر سے وہ خالی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ او گاڈ، کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ اچھا مجھے مت بتاؤ۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے 5 کا ہنسا دبایا اور فون کان سے لگایا۔ مجھے اپنے جرم پر گواہ مت بناؤ، تم میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتی۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی۔ لفٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے وہ کنکھیوں سے لفٹ کی 2 مخالف دیواروں کو دیکھ سکتی تھی جو آئینے سے ڈھکی تھیں، دائیں اور بائیں، گویا 2 بڑے بڑے آئینے لگے ہوں۔ پیچھے کی دیوار لوہے کی تھی۔ بھائی تم میری بیوی ہو اور سپیشل پرولیج کے تحت تم میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتی۔ اب آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ زمر ایک دم ٹھہر گئی۔ لفٹ فضا میں اوپر کو اٹھ رہی تھی۔ سپیشل پرولیج، اس نے دہرایا۔ یہ قانون شہادت میں ایک آرٹیکل ہے جس کے تحت میاں بیوی کو دوران شادی کی گئی گفتگو کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، ماں سوائے اس کے کہ کیس وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوں، یعنی طلاق، بچوں کی کسٹڈی یا کوئی اور ایسا کیس۔ ہاں، ہسبینڈ وائف پرولیج، اور آرٹیکل نمبر کیا ہے اس کا؟ زمر کی سوچتی نظریں لفٹ کی ننھی اسکرین پر لگی تھی جس پر ہندسے بدل رہے تھے۔ 2 فلور، 3، کیا؟ وہ جواباً بولا۔ رئیس نے ٹائپ کرتے ہوئے گڑبڑا کر ہاشم کو دیکھا۔ اس کو شک ہو گیا ہے شاید۔ تم عموماً آرٹیکلز کو ان کے نمبر کے ساتھ کوٹ کرتے ہو۔ مجھے متاثر کرنے کے لیے آج نہیں کیا تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کا آرٹیکل یاد ہے یا بھول گئے؟ آخر ٹیچر رہی ہوں میں تمہاری۔ وہ محتاط سا پوچھ رہی تھی۔ ہاشم تیزی سے کی بورڈ پر جھکا اور ٹائپ کرنے لگا۔ میں اس وقت کافی فکر مند ہوں اور تمہارا منتظر بھی، اس لیے کہہ نہیں سکا۔ قانون شہادت، آرٹیکل نمبر 5۔ خوش؟ خفگی سے بولا۔ وہ لفٹ کا نمبر 4 سے بدل کر اب 5 ہو گیا تھا۔ دروازے کھلے مگر زمر باہر نہیں نکلی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ بولی تھی، اور جس فارغ غازی کو میں جانتی ہوں وہ انتہائی بیکار اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے دروازے بند ہونے کے بٹن پر انگلی رکھی اور گراؤنڈ فلور پریس کیا، اور اس کو قانون کا آرٹیکل نمبر یاد ہونا تو دور کی بات ہے، اس کو تو یہ تک نہیں معلوم ہوگا کہ قانون شہادت میں ایسا کوئی آرٹیکل ہے بھی یا نہیں۔ مگر وہ واحد شخص جو انگلیوں پر آرٹیکلز یاد رکھتا ہے وہ ہاشم کاردار ہے۔ اس لیے بہت شکریہ میری اینیورسری برباد کرنے کے لیے ہاشم، مگر میں اب مزید تمہاری اسکیم کا حصہ نہیں بنوں گی، سنا تم نے؟ وہ صدمے اور دکھ سے چلائی۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ لفٹ نیچے اتر رہی تھی۔ 1، 2، 3، اب بہت دیر ہو چکی ہے ڈی اے، فارس کی آواز میں کہا گیا، اور لائن مردہ ہو گئی۔ زمر کی رنگت سرخ دہکنے لگی تھی۔ اس نے فون پرس میں ڈالا اور لفٹ کے دروازے دیکھنے لگی۔ دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ 1 سے 6 ہوا اور پھر لفٹ ہنوز نیچے اتر رہی تھی۔ وہ چونکی، جلدی سے بٹنوں پر ہاتھ مارا، دروازہ کھلنے کا بٹن دبایا، ایگزاسٹ بار بار دبایا، مگر بٹن مردہ تھے۔ لفٹ نیچے کا سفر کرتی جا رہی تھی، BA اور پھر B2، اور ایک دم وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ لفٹ کی بتی جلنے بجھنے لگی، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ زمر نے پریشانی سے بار بار ایگزاسٹ دبایا، مگر لفٹ مردہ ہو چکی تھی۔ زمین سے 2 منزل نیچے، وہ یقیناً پارکنگ ایریا ہوگا، وہ بھی تہہ خانے کے اندھیر پارکنگ میں رکی پڑی تھی۔ وہ تیزی سے لفٹ کے فون کی طرف لپکی، ریسیور کان سے لگایا اور کال کا بٹن دبایا۔ رابطہ ملنے کی ٹون پر وہ جلدی سے بولی، پلیز ہیلپ می، میں B2 میں لفٹ میں ہوں، لفٹ جام ہو گئی ہے اور میں نے کہا نا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب آپ کی کسی عقل مندی کا فائدہ نہیں مسز زمر۔ وہ ہاشم تھا اور وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا۔ زمر سناٹے میں رہ گئی۔ کتنے اعتماد اور ڈھٹائی سے اتنے ماہ آپ کورٹ میں میرے خلاف بولتی رہیں۔ آپ کو کیا لگا تھا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟
मैं तो सब कुछ ठीक करने जा रहा था। मैं तो गिल्टी था, मगर आपको इंसाफ चाहिए था। यू नो वॉट जुमर, अब मैं गिल्टी नहीं हूँ। अब मुझे अफसोस नहीं हो रहा। अब मैं जान गया हूँ कि मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम डिज़र्व नहीं करते। तुम सबका यही अंजाम होना चाहिए। फारस तुम्हें जान से मार देगा। हाशिम, मुझे बाहर निकालो, वो फटी हुई आवाज़ में चिल्लाई थी। फारस की जान ही तो ले रहा हूँ। ये ऊपर कोने में कैमरा देख रही हो, CCTV कैमरा। जुमर ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ सर ऊपर उठाया। इसमें तुम्हारी फुटेज बनती जाएगी। तुम्हें मरने में अभी 1 या सवा 1 घंटा लगेगा। तुम्हारे मरने के बाद मैं ये फारस को दे दूंगा। वो इसे रोज़ देखेगा और वो इसको देख देख कर पागल हो जाएगा। मगर अब मुझे अफसोस नहीं होगा, वो इसी काबिल है। अल्लाह पूछेगा तुमसे हाशिम। उसने रिसीवर वापस पटका और अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल पर नो सिग्नल नज़र आ रहा था। वो इसकी सिम को डिसेबल कर चुके थे। उसने एस वापस भेजने की कोशिश की, इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, सब बेसुध। मोबाइल नाकारा हो चुका था। वो इसे पर समेत नीचे फर्श पर रखे दरवाजे तक आई और इसे पीटने लगी। कोई है? हेल्प मी, कोई है? मुझे बाहर निकालो। दोनों हाथों से वो बार बार दरवाज़ा बजा रही थी, बुलंद आवाज़ में चिल्ला रही थी, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। हर तरफ हू का आलम था। अंधेर सुनसान पार्किंग एरिया में सतह ज़मीन से कई फीट अंदर आईनों से ढके एक डब्बे में वो मुक़ीद थी और इससे 2 मंजिलें ऊपर ज़मीन पर टहलते लोगों को मालूम भी नहीं था कि वो यहाँ है। कोई है? प्लीज़ मुझे निकालो। घुटन से उसको पसीने आ रहे थे। उसका सांस बोझल हो रहा था, मगर वो पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी। आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे थे। फारस, आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ फारस। आवाज़ डूब रही थी, दिल डूब रहा था। वो अभी अभी घर आया था और हुनैन जो उसे बता रही थी वो इसके कदमों से ज़मीन खींच लेने के लिए काफ़ी था। लम्हे भर में जहन में सारे पजल के टुकड़े आपस में मिल गए थे। शहरी, पुलिस, उसका नो सिग्नल देता फ़ोन। वो बेइख्तियार बाहर को भागा। फ़ोन ऑन करके देखा तो अब सिग्नल आ रहे थे। उसने तेज़ी से जुमर का नंबर डायल किया, मगर आगे से राब्ता मुमकिन नहीं कि टैप चलने लगी। वो चाबी लिए बाहर को दौड़ा। स्टूल पर खड़ी हुनैन के हाथों से पेंट ब्रश सब गिर गया था। वो चंद लम्हे तो हक तक शल से खड़ी रही, फिर एकदम जस्त लगाकर नीचे उतरी और नंगे पैर बाहर को भागी। मामू रुकें, मेरी बात सुने। वो कार का दरवाज़ा खोल रहा था जब वो तेज़ी से आई और इसका बाजू थाम लिया। हटो सामने से हुनैन। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था, पूरे जिस्म पसीने में नहा रहा था और यूं लगता था गोया जान निकल रही हो। आप कहाँ जा रहे हैं? ये सब हाशिम ने किया है, मैं उसे जान से मार दूंगा। वो गुर्राया था। क्या उसको नहीं पता होगा कि आप यही करेंगे? अगर ये सब उसी ने, यकीनन ये सब उसी ने किया है तो वो आपके इंतज़ार में होगा। वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो कहने के साथ रो भी रही थी। अभी तक उसकी कोहनी थाम रखी थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है, जुमर मुश्किल में है, जुमर ठीक नहीं है और तुम कहती हो मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? हटो। उसने बाजू छुड़ाया और कार का दरवाज़ा खोला। नहीं नहीं, हन्ना ने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा वापस धकेला। फारस की उंगलियां दरमियान में आ गईं, मगर उसने दरवाजे को धकेले रखा। इस तरह जुमर तो नहीं मिलेंगी। उसने जुमर को किसी जगह पर बुलाया था जो आप दोनों के लिए यादगार है। अपने घर नहीं, हाशिम से बाद में निमट लीजिएगा। पहले जुमर को ढूंढे मामू। जुमर ज़्यादा अहम है, हर इंतकाम, हर बदले से ज़्यादा अहम। फारस ने आंखें बंद की और चंद गहरे सांस अंदर खींचे। इसके हाथ ढीले पड़ गए तो हन्ना ने भी दरवाज़ा छोड़ दिया। किस जगह का नाम लिया था उसने? वो अब ज़रा संभल कर इससे पूछ रहा था। नहीं, मगर हम उनके फ़ोन की आखिरी GPS लोकेशन चेक कर सकते हैं। वो तेज़ी से अंदर को भागी। वो चंद लम्हे वहाँ खड़ा रहा, शौक में, मलाल में। उसको क्यों लगता था कि अब वो लोग मशहूर हो चुके हैं तो हाशिम इनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो गलत था और वो गलत औरत की हिफाजत करता रहा था। सर झटक कर उसने चंद मज़ीद गहरे सांस लिए और अंदर आया। हन्ना ऊपर अपने कमरे में कंप्यूटर के सामने उलझी बैठी थी। वो इसके कंधे के पीछे से आकर झुका और स्क्रीन देखी।
کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے زمر کے فون کی لوکیشن کلون کی ہوئی ہے۔ تقریباً 50-55 مختلف جگہوں پر زمر کے فون کے سگنل اس وقت آ رہے ہیں۔ اس نے خوفزدہ سا ہو کر فارس کو دیکھا۔ اب کیا کریں؟ وہ اب پہلے سے ٹھنڈا اور سنبھلا ہوا لگ رہا تھا۔ چند لمحے سوچتی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوا۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، مگر کہاں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاشم کے گھر، اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اب کی بار وہ غصے میں نہیں لگ رہا تھا، وہ صرف کچھ سوچ رہا تھا۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی راہداریوں میں چھایا دھواں اب ختم ہوتا جا رہا تھا۔ شور و غل کی آوازیں بھی ماند پڑ گئی تھیں۔ احمد کے فلیٹ کے اندر سیاہ مرغولے بھی بیٹھتے جا رہے تھے۔ ایک آدمی اس کے سر پر کھڑا تفتیش کر رہا تھا، بے معنی سوالات جو صرف اس کو تھکانے کے لیے 2 دن سے پوچھے جا رہے تھے، جبکہ باقی دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یہ تب ہی تھا جب ایک نے آواز سنی، کھانسنے کی مردانہ آواز۔ وہ ایک دم چونک کر بیٹھا، پستول نکال لیا۔ آواز ذرا بلند ہوئی۔ ایک فوراً دروازے کی طرف آیا اور کان لگا کر سننا چاہا، مگر آواز باہر سے نہیں آ رہی تھی، وہ اپارٹمنٹ کے اندر سے آ رہی تھی، لاؤنج میں کھلتے گیسٹ باتھ روم کے دروازے کے پار۔ دوسرے نے آواز کا منبع پہلے ہی تلاش کر لیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ میں پستول پکڑ کر سیدھا تانے دبے قدموں باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ باتھ روم کے اندر کوئی کھانس رہا تھا اور کھانسے ہی جا رہا تھا۔ اغوا کر باتھ روم کے دروازے کے سامنے پستول تانے رکا اور پیر سے دروازہ دھکیلا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سنک پر جھکا نوجوان بری طرح کھانس رہا تھا، بار بار نل سے پانی منہ پر ڈالتا، پھر کھانسنے لگ جاتا۔ اغوا کار کو چند لمحے لگے، سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ گھر میں کیسے گھسا اور اسے ہی دیکھتے ہی گولی مار دینی چاہیے یا نہیں؟ مگر وہ نقاہت سے کھانس رہا تھا، اسے گولی نہیں ماری جا سکتی تھی۔ وہ تیزی سے آیا، اسے شرٹ کی پشت سے دبوچ کر باہر کی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان چلایا تھا، مگر وہ پستول اس کی گردن سے لگائے ڈپٹ کر خاموش رہنے کا کہتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ دوسرا ساتھی سامنے سے آ گیا، اس کے ساتھ بھی پستول تھا۔ سعدی نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ گولی مت چلانا پلیز، گولی مت چلانا، میں بیمار ہوں۔ چند لمحوں بعد اسی اغوا کار نے سعدی کو احمد شفیع کے ساتھ فرش پر پھینکا تھا۔ اس کے سرغنہ نے بے یقینی سے نووارد کو دیکھا اور پھر اپنے دونوں ساتھیوں کو۔ یہ کون ہے؟ احمد نے اس سے زیادہ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ دھوئیں کے ساتھ اندر آ گیا تھا، وہی ہے جس کو اس نے 2000 روپے دیے تھے۔ سرغنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اس نے گریبان سے پکڑ کر سعدی کو کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا۔ کون ہو تم؟ سعدی نے باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے۔ میں احمد کا دوست ہوں، اس نے جو نوٹ دیے تھے ان میں خون تھا۔ میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر اس سے پہلے میں نے 2.5 گھنٹے پارکنگ ایریا میں بیٹھ کر تم لوگوں پر نظر رکھی تھی۔ اور یہ ساتھی، اس نے انگلی سے ایک کی طرف اشارہ کیا، کھانا لینے جب باہر نکلا تو میں نے اس کی تصویر کھینچ لی اور اپنے ایک دوست کو بھیجی تھی۔ اس نے اس کا شناختی کارڈ نکال دیا تھا مجھے، اور وہاں یہ موجودہ پتے کے خانے میں تمہاری مالکن صاحبزادی صاحبہ کے F10 والے گھر کا پتہ لکھا تھا۔ اور چونکہ میں بہت مشہور ہوں تو مجھے پولیس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں ایک نیوز اینکر کو کہہ کر آیا ہوں کہ اگر میں 1 گھنٹے تک اس سے رابطہ نہ کروں تو وہ چینل پر چلا دے کہ صاحبزادی صاحبہ نے مجھے اغوا کر کے مار دیا ہے۔ مارنے سے قبل قاتل کا نام بتا دینا قانونی طور پر بہت اہمیت رکھتا ہے نا؟ اسی لیے تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ ہم دونوں کو اپنی مالکن کے پاس لے چلو اور مجھے ان سے بات کرنے دو، ٹھیک؟ سنجیدگی سے کہتے جھٹکے سے گریبان چھڑایا۔ وہ تینوں ڈرائیور اور گارڈ لیول کے غنڈے ایک دوسرے کو تکنے لگ گئے۔ پھر ایک آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پیچھے موڑے۔ سعدی نے مزاحمت نہیں کی، چپ چاپ خود کو بندھواتا رہا۔ پھر وہ تینوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ احمد ابھی تک بے یقینی سے اسے گھور رہا تھا۔ اور تم پولیس کو، فارس کو، کسی کو نہیں لے کر آئے؟ کوئی اسلحہ، کوئی چیز ساتھ نہیں لائے؟ ریلیکس، میں اپنی زبان ساتھ لایا ہوں۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ لعنت ہے تم پر سعدی، وہ ہمیں مار دیں گے۔ وہ دبا دبا سا چلایا۔ بے فکر رہو، مجھے اغوا ہونے کی عادت ہے، میرا تجربہ اس فیلڈ میں تم سے زیادہ ہے، اس لیے چپ کر کے انتظار کرو۔ کہنے کے ساتھ اس نے گھڑی کو دیکھا، وہ اب بھی ٹک ٹک کر رہی تھی۔ لمحہ لمحہ
रेत की मानिंद फिसल रहा था। जुमर लिफ्ट में इधर उधर टहल कर दरवाजे पर हाथ मार मार कर अब थक चुकी थी। वो दरवाजे के बिल्कुल साथ ठंडे फर्श पर उकड़ू बैठ गई थी और बाजू घुटनों के गिर्द लपेट लिए थे। ज़रा ज़रा वक्फे से वो मुट्ठी से दरवाज़ा बजाती थी। कोई है? खोलो खोलो इसे, मुझे बाहर निकालो। आवाज़ बैठ गई थी। आंसू चेहरे पर लड़क लड़क कर खुश्क हो चुके थे और अपने निशान छोड़ गए थे। वो बार बार जहन से अपने दमे के ख्याल को झटकती थी। हाँ, इसे दमा था, मगर आज वो कोई अटैक खुद पर नहीं होने देगी। वो चंद घंटे गुजार लेगी और सुबह तक कोई उसे निकाल ही लेगा। हाशिम इसकी मौत को हादसाती दिखाना चाहता है तो अब बम से तो नहीं उड़ाएगा ना इसे, बस चंद घंटे और। टिप टिप कोई अजीब सी आवाज़ थी जिस पर उसने चौंक कर गर्दन घुमाई। आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देखा। ये किस शय की आवाज़ थी? फिर गर्दन उठाई तो मुंह खुला। लिफ्ट के ऊपर किसी नन्हे से सुराख से पानी की बारीक सी धार नीचे गिर रही थी। जुमर की निगाहों ने धार का नीचे तक ताक़ुब किया। वो लिफ्ट के फर्श पर पानी गिरा रही थी। 1 घंटा लगेगा तुम्हें मरने में। इसके रोंगटे खड़े होने लगे। 1 घंटे में वो लिफ्ट पानी से भर जाएगी। वो उसे एक जिंदा इंसान का आबेज़ीदान बनाने जा रहे थे। वो इसे डुबोकर मारना चाह रहे थे। ओह खुदाया! वो तेज़ी से खड़ी हुई और फिर से दरवाज़ा पीटने लगी। मुझे बाहर निकालो प्लीज़, कोई है? मेरी मदद करो। इस दफ़ा आवाज़ में खौफ और वहशत थी। अंधेरे ऑफिस में बैठा हाशिम संजीदगी से स्क्रीन पर नज़र आती फुटेज को देख रहा था। पानी फर्श को गीला करना शुरू हो गया था और वो लड़की अब बदहवास हो रही थी। लेकिन फिर ये मरने का कितना शानदार तरीक़ा होगा फारस गाजी। इकोरियम में मरना, उसने ज़ेरे लब तबसरा किया। रईस ने सिर्फ एक खामोश नज़र उस पर डाली और अपना काम करने लगा। कुछ और बढ़ गए हैं जो अंधेरे, तो क्या हुआ? मायूस तो नहीं हैं तुले सहर से हम। मोरचाल पर रात तवील होती जा रही थी। हर तरफ हू का आलम था। ऐसे में हुनैन बेचैन सी दाएं से बाएं लाउंज में चक्कर काट रही थी। दीवार पर आबशार की सूरत बहते पेंट और फर्श पर लड़कते नन्हे बुरुश और डब्बों से बेनियाज। वो बार बार घड़ी देखती थी। फारस कहाँ है? जुमर कहाँ है? यही 2 सवाल पिछले पौन घंटे से हर तरफ गूंज रहे थे और अब एकदम बिजली का एक कूंदा सा जहन में लपका। सादी कहाँ है? वो तेज़ी से ऊपर भागी। उसका कमरा खोला, खाली अंधेरा कमरा। वो खिड़की तक आई और पर्दे सिरकाए। नीचे पोर्च में उसकी कार भी नहीं थी। कहाँ गया वो? कब से घर नहीं आया? इसे एहसास क्यों नहीं हुआ? वो वहीं खड़ी जल्दी जल्दी उसे फ़ोन मिलाने लगी। घंटी जा रही थी और जाती ही जा रही थी, मगर जवाब न दारुद। उसे अब नई परेशानी ने आन घेरा था। अहमद शफी की अपार्टमेंट बिल्डिंग की पार्किंग में मौजूद कार के डैशबोर्ड पर रखा साइलेंट मोबाइल जल बुझ रहा था, मगर इसको देखने के लिए कोई वहाँ मौजूद नहीं था। ऊपर इमारत में आओ और अहमद के फ्लैट में झांको तो बाहर फैली घुप रात के बरअक्स अब अंदर रोशनी थी। लाउंज रोशन था और वो तीनों वहाँ खड़े दबी आवाज़ में बहस कर रहे थे। फिर उनका सरगना वहाँ से हटा और अंदर आया। दरवाज़ा खोला। ये कमरा भी रोशन था। वो बेड के करीब दोनों हाथ बांधे हाथों के दरमियान ज़मीन पर अकड़ू बैठे नज़र आते थे। आहट पर दोनों ने सर उठाकर इसे देखा। फिर तरोताज़ा चेहरे और छोटे घुंघराले बालों वाला वो लड़का बोला, 15 मिनट गुजर चुके हैं। पौन घंटे में यहाँ पुलिस आ जाएगी। रिपोर्टर्स अलग होंगे। हो सकता है इससे भी जल्द आ जाए। मेरी बात कराओ ना अपनी मालकन से। ज़्यादा होशियार मत बनो। करीब के किसी थाने में तुमने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। कोई पुलिस नहीं आ रही। हमने पता करवा लिया है। वो नखुसत से बोला था। अहमद ने बेइख्तियार सादी का चेहरा देखा, मगर सादी हैरान नहीं हुआ था। मैं तुम्हें पकड़वाना नहीं चाहता, बस तुम्हारी मालकन से बात करना चाहता हूँ। उनसे बात करा दो हमारी, या हमें उनके पास ले चलो पुलिस के आने से पहले। कह रहा हूँ ना, हमने पता करवा लिया है। कोई पुलिस नहीं आ रही। अब तुम सीधी तरह बताओ, तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? वो इसके सर पर खड़ा होकर गुर्राया। अहमद ने फिर सादी को देखा, अब की बार गुस्से से। तुम्हारी मालकन से बात करनी है, उसको सिर्फ इतना कहो वो अपनी ईमेल चेक कर ले, आगे वो समझ जाएगी।
وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بوٹ سے زور سے اس کے کاندھے پر ٹھوکر ماری تو سعدی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوسری جانب لڑکھا سرغنہ تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ سعدی دانت پر دانت جما کر ضبط کرتا واپس سیدھا ہو کر بیٹھا۔ احمر وہیں سے غصے سے اس آدمی کو پکار کے لعن طعن کرنے لگا تھا، پھر اس کی طرف گھوما۔ تم نے پولیس بلائی نہ رپورٹرز، خود کو بھی مشکل میں ڈالا پاگل۔ گرنے سے اس کی کوہنی رگڑی گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے شرٹ اور آستین جھاڑتے ہوئے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ جن لوگوں نے 3 دن سے تمہیں بند کر رکھا ہے، جن کو تمہیں سرے سے مارنا ہی نہیں ہے، جو ڈرائیور اور مالی کے لیول کے گارڈز ہیں اور صرف تمہیں کنگال کرنے، سبق سکھانے اور مار پیٹ کرنے آئے ہیں، انہوں نے مجھے مار کر کیا کرنا ہے؟ میں ایسے ہی نہیں آ گیا۔ بلڈنگ کی CCTV چیک کی تھی، تمہارا ٹریک ریکارڈ بھی یاد ہے۔ یہ خاتون خاندانی قاتلوں کے جیسی نہیں ہیں، یہ تنہا ہیں۔ تمہاری حرکت کی وجہ سے ان کا خاندان ان کو ایبانڈن کر چکا ہے اور ان کی سیاسی سیٹ ان سے چھن گئی ہے۔ یہ اپنے آبائی گاؤں تک واپس نہیں جا سکتی، نہ ان کے پاس خاندان کے مردوں کی سپورٹ ہے۔ ایسی عورت نے کسی کو قتل نہیں کروانا، وہ صرف اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہ رہی ہیں۔ ایسی عورت سے ہم نپٹ سکتے ہیں۔ کب؟ جب تک وہ ہم دونوں کو مار چکے ہوں گے۔ دیکھی ہے میں نے ٹریش کین میں خالی سرنجز، پستول کا دستہ تک نہیں مار سکے تمہیں۔ وہ ٹرنکولائز گن سے بے ہوش کیا۔ یہ قاتل نہیں ہے، ایک ڈپریشن کی ماری ہوئی عورت کے احکامات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں صرف نکالنا نہیں چاہتا، اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں سے بہت پہلے بھاگ جانا چاہیے تھا، وہ افسوس سے سر دائیں بائیں جھٹک کر کہہ رہا تھا۔ میں نے اس شہر میں بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، یہ میرے اپنے اعمال ہیں سعدی۔ ایسا ہی ہے، سعدی نے رسمی تردید بھی نہیں کی۔ احمد نے سر جھکا کر پیشانی تھام لی۔ میں اتنا فراڈ، اتنا دھوکے باز، اتنا لائر کمپلیسو بن چکا ہوں سعدی کہ اب چاہوں بھی تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اپنے چاہنے سے کوئی ٹھیک ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا چاہنا زیادہ ضروری ہے اور پھر کوشش کرنا۔ اب کیسی کوشش؟ مسز جواہرات نے اعتبار کیا مجھ پر، میں وہ بھی خاک میں ملا کر ان کا زیور لوٹ کر جا رہا تھا۔ ایسا آدمی ہوں میں، ایسے آدمی کے دوست ہو تم، وہ تلخی سے چہرہ اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ 3 دن سے بندھے ہونے کے باعث وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھا۔ جانتا ہوں، مگر ہر شخص خطا کار ہوتا ہے اور بہترین خطا کار وہ ہوتا ہے جو توبہ اور رجوع کرتا ہے۔ خطا کار اور گناہ گار میں فرق ہوتا ہے۔ وہ زہرخند ہوا۔ ہاں، سب گناہ گار نہیں ہوتے، مگر خطا کار سب ہوتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر سر جھکائے فرش پر ناخن سے رگڑ کر لکیریں سی بنانے لگا۔ میں ایک عمر تک یہ سمجھتا تھا کہ انسان آزمائش آنے پر 2 طرح سے رد عمل دیتا ہے، یا وہ پاس ہوتا ہے یا فیل۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش پر پورے اترتے تھے، یا جیسے ہم لوگ جو بار بار فیل ہو جاتے ہیں، ہر دفعہ تہیہ کرتے ہیں اب یہ غلط کام نہیں کرنا، ماں باپ سے غصے سے بات نہیں کرنی، بری عادتوں کی طرف واپس نہیں جانا۔ مگر اللہ آزماتا ہے اور ہم پھر وہی کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا آزمائش کے 2 ہی نتیجے ہوتے ہیں، پاس کرو تو درجہ بلند اور فیل کرو تو درجہ وہی رہے گا یا نیچے جائے گا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ احمد خاموشی مگر مایوسی سے سنا گیا۔ وہ اس طرح کی باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتا تھا۔ میں بہت عرصے سے قرآن بھی پڑھتا آ رہا تھا، مگر کبھی سورہ صاد کے اس واقعے پر غور نہیں کیا۔ قید میں ایک دفعہ موقع ملا تو اس واقعے کا مطلب ہی بدل گیا میرے نزدیک۔ وہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، مشہور سا۔ داؤد علیہ السلام اپنی ذاتی زندگی میں کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی کر رہے تھے۔ یہود نے تو بہت سے بیہودہ کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، مگر چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو اس واقعے کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اصل سبق جو لینا ہے وہی لینا چاہیے۔ تو ہوا یوں کہ داؤد علیہ السلام کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے 2 فرشتے آسمان سے انسان کے روپ میں اللہ نے بھیجے۔ وہ ان کے پاس دیوار پھاند کر آئے، اور ایک نے کہا میرے پاس ایک دمبی ہے اور اس کے پاس 99، یہ اب میری ایک بھی ہتھیانا چاہتا ہے۔ قصہ مختصر، داؤد علیہ السلام نے ان کا مسئلہ حل کروایا اور ان کو نصیحت کی۔ نصیحت کے اس عمل کے دوران ان کو احساس ہوا
کہ ان کو خود بھی کوئی ایسا ہی معاملہ درپیش ہے اور اللہ ان کو آزما رہا تھا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہمارے یہاں ہی مسئلہ کوئی اور آ کر ہم سے بیان کرتا ہے اور ان کو جواب دیتے دیتے ہمیں اپنے مسئلے کا حل نظر آ جاتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا وہ آزمائش پر پورے نہیں اترے، بات ختم نہ آزمائش ہوئی، وہ پورے نہیں اتر سکے، بات ختم۔ مگر نہیں، ساری بات ہی یہی ہے کہ آزمائش کا مقصد اس کو پاس یا فیل کرنا نہیں ہے، ہمیں کچھ سکھانا ہے۔ ہم کبھی وہ فیل ہو کر سیکھتے ہیں، کبھی پاس ہو کر۔ داؤد علیہ السلام جب اپنی کمی کا احساس کر رہے تھے تو اللہ کی طرف پلٹے اور توبہ کی۔ اللہ آگے فرماتا ہے، ہمارے پاس اس کے لیے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس آزمائش کے ذکر کے ساتھ ہی درجے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آزمائش ہوتی ہی درجوں کی بلندی کے لیے ہے، تو کسی کوتاہی کے باوجود اس کو اعلیٰ درجہ کیوں مل گیا؟ آزمائش کے ذکر کے فوراً بعد درجے کا ذکر ظاہر کرتا ہے یہ درجہ ان کی توبہ سے منسلک ہے، یعنی احمد شفیع، اگر ہم آزمائش میں فیل ہو جائیں مگر سبق سیکھ لیں اور توبہ کر لیں تو ہمیں پاس ہونے جیسا درجہ مل جاتا ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے دیتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہوگی۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم اچھے آدمی ہو، میں نہیں ہوں۔ سمپل۔ سعدی ابھی اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر دروازہ زور سے کھلا تو ان دونوں نے چونک کر دیکھا، وہ تینوں تیزی سے اندر آ رہے تھے۔ چلو، بی بی نے بلایا ہے، ایک نے جھک کر اس کے ہاتھ کھولے۔ احمد نے چونک کر سعدی کو دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تجربہ بولتا ہے، اور سر کو خم دیا۔ احمد نے گہری سانس لی اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میری شناخت کے پتھر میں شکل باقی ہے، میرے وجود کے ذروں میں زندہ ہے کوئی۔ رات گہری محیط سی اس ہوٹل بلڈنگ کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ زمین سے 2 منزلیں نیچے اس لفٹ میں زمر ایک کونے میں اکڑوں بیٹھی تھی، بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ رکھے تھے اور تھوڑی ان پر جما دی تھی۔ چہرہ زرد تھا، نظریں پانی کی دھار پر لگی تھیں۔ فرش پر 1-2 انچ جتنا گہرا پانی جمع ہو چکا تھا۔ اس کا لباس بھیگ رہا تھا مگر اب وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس دھار کے بہتے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹپ ٹپ وہ گویا اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ بار بار چہرے پر ہاتھ پھیرتی، ناخن دانتوں میں دباتی۔ وہ خوف زدہ تھی، ہراساں تھیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ کوئی ایسی شے نہ تھی جس کے سہارے وہ اوپر چڑھ جاتی اور انگریزی فلموں کی طرح لفٹ کا ڈھکن کھول لیتی۔ وہ بس ساکن بیٹھی تھی، سانسیں گن رہی تھی۔ قصر کاردار اس وقت رات کی تاریکی میں ڈوبا تھا، کہیں کہیں مدھم بتیاں جلتی دکھائی دے رہی تھیں۔ فارس سڑک پر رکی کار کے ساتھ کھڑا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سپاٹ اور سرد تھا۔ دفتن گیٹ کھلا اور کوئی باہر آتا دکھائی دیا۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس، نیند سے پر آنکھوں والا نوشیرواں ادھر ادھر دیکھتا سامنے آیا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ فیونا نے مجھے اٹھایا کہ فارس تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے عین سامنے کھڑا ہوا تو چہرہ چاند کی روشنی میں واضح ہوا۔ شیرو حیران اور الجھا ہوا لگتا تھا۔ دیکھو، اگر تم مجھے مارنے آئے ہو تو یاد رکھنا عدالت تم پر۔ اس کے سنگین تاثرات دیکھ کر شیرو نے احتیاط سے بات شروع کی۔ ہاشم نے زمر کو اغوا کر لیا ہے، وہ چبا چبا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ شیرو گنگ رہ گیا۔ کیا؟ تمہارے بھائی نے زمر کو کہیں بلوایا ہے میرے دھوکے میں، اور وہ چلی گئی ہے اور اس کا اب کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ اسے مار دے گا، صرف مجھے اذیت دینے کے لیے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم لوگ مشہور ہو۔ ہاشم بھائی کبھی… فارس نے جھٹکے سے اس کو گریبان سے پکڑا اور گاڑی سے لگایا۔ بکواس بند کرو، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ ایک دم اس جارحیت پر ڈر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے سچ میں نہیں پتا۔ فارس نے جھٹکے سے اس کو چھوڑا۔ مجھے پتا کر کے دو، ہاشم کے پاس جاؤ اور مجھے پتا کر کے دو۔ وہ اس وقت آفس میں ہے، اس کے فون کے سگنلز وہیں کے آ رہے ہیں۔ شیرو کو چند لمحے لگے بات سمجھنے میں۔ مجھے کچھ نہیں پتا، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، تم لوگ اپنے معاملے خود سنبھالو۔ اب کہ وہ درستی سے ہاتھ جھلا کر بولا تھا۔ نوشیرواں، فارس نے بہت ضبط سے اس کو پکارا،
تم نے اگر کچھ نہ کیا تو وہ مر جائے گی۔ وہ مجھے کورٹ میں پروسیکیوٹ کر رہی ہیں، ان کی وجہ سے میں مرنے جا رہا ہوں۔ میں ان کی مدد کیوں کروں گا؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں بھائی کو دھوکہ دوں گا اور تمہارے ساتھ مل کر اپنے بھائی کو چھوڑ دوں گا؟ بھائی مجھے جان سے مار دے گا، وہ برہمی سے بولا اور سر جھٹک کر واپس گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اگر آخر میں تم نے مرنا ہی ہے تو کسی کے اقدام قتل کے جرم میں مرنے سے بہتر کسی کی جان بچا کر مرنا نہیں ہے کیا؟ اس اندھیری رات سڑک پر آگے بڑھتے شیرو کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ بالکل سن رہ گیا، گویا پتھر کا ہو گیا ہو۔ اگر تمہیں مرنا ہی ہے تو کیا تم کسی لوزر کی طرح مرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ساری عمر ایک لوزر رہو گے یا واقعی تم اپنے نام جیسے بننا چاہتے ہو؟ کیا تم نوشیروان ہیرو، سپر ہیرو کی طرح مرنا چاہو گے شیرو؟ اگر مرنا ہی ہے تو کیا تم اس زمر کے لیے مرنا چاہو گے جس نے تمہیں تمہارے کمپلیسز سے نکال کر دنیا کے سامنے اٹھ کھڑا ہونا سکھایا؟ کیا تم اس زمر کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہو گے جو ان سب میں تمہارے کیس کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے؟ کسی خواب کسی کیفیت میں نوشیروان اس طرف گھوما۔ ٹکر ٹکر وہ فارس کا چہرہ دیکھے گیا جو اس وقت بہت دکھی نظر آ رہا تھا۔ چاندی زدہ اندھیرا ماحول میں اداسی کا رنگ گہرا کرتا گیا اور نوشیروان اورنگزیب کاردار نے خود کو کہتے سنا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دو آپشن ہیں تمہارے پاس۔ وہ چند قدم طے کر کے اس کے سامنے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تو شیرو نے دیکھا اس کی آنکھیں سرد تپش سے بھری تھیں اور چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ یا تو میں تمہیں گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ لے چلوں اور ہاشم سے کہوں کہ وہ زمر کو چھوڑ دے ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ تم مجھے اغوا کر کے نہیں لے جا سکتے، وہ ششندر سا بولا تو آواز حلق میں پھنسی۔ لے جا سکتا ہوں مگر لے کر نہیں جاؤں گا کیونکہ ہاشم پھر بھی اسے مار دے گا۔ کوئی بھی مغوی کو زندہ واپس نہیں کرتا کہ وہ جا کر پولیس کو بیان دے دے، اور بدلے میں مجھے تمہیں مارنا پڑے گا اور زمر یہ کبھی نہیں چاہے گی۔ اس لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم میری مدد کرو، ہاشم کے پاس جاؤ اور پتہ چلاؤ وہ کدھر ہے، مجھے اس جگہ کا پتہ بتاؤ اور پھر میں اسے وہاں سے نکال لاؤں گا۔ نوشیروان، تمہارے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہاشم نے اسے نقصان پہنچایا تو خدا کی قسم میں تمہارے اس محل کو آگ لگا دوں گا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، اس کا چہرہ اذیت سے پر تھا۔ شیرو اسے یک ٹک دیکھے گیا۔ فیصلہ کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ ایک بے کسی کا جال ہے پھیلا چار سو، ایک بے بسی کی دھند ہے دل سے نگاہ تک۔ ہاشم کاردار کے آفس میں نیم اندھیرا تھا۔ دو کمپیوٹرز کی اسکرین روشن تھی اور ہاشم ٹیک لگائے بیٹھا سرد مہری سے اس اسکرین کو دیکھ رہا تھا جس میں وہ لفٹ کے کونے میں بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، خوف زدہ، سہمی ہوئی، پانی سے بھیگتی۔ اس کے پاؤں تقریباً ڈوب چکے تھے۔ موبائل گھٹنوں کے گرد لپٹے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا اور پرس بھیگنے سے بچانے کو گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ سر، پانی کا فلو زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح تو اسے ڈوبنے میں گھنٹہ لگ جائے گا، رئیس نے اسے پکارا۔ ہاشم نے دائیں بائیں نفی میں سر ہلایا۔ اسی طرح چلنے دو، یہ زیادہ دلچسپ ہے۔ میں بعد میں یہ ویڈیو فارس کو دکھا دکھا کر پاگل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ محفوظ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، بس پرتپش نگاہیں اسکرین پر گاڑے ہوئے تھا۔ انتقام کی آگ تھی کہ بجھائی نہیں بجھتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر ہاشم نے سر اٹھایا، پھر لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ چوکھٹ میں وہ کھڑی تھی، آبدار، حیران، الجھی ہوئی۔ ہاشم، کیا ہوا ہے؟ فارس کہاں ہے؟ وہ ایک قدم اندر آئی، ہاتھ ہنوز ڈور نوب پر تھا۔ رئیس اٹھا اور ایک کرسی اٹھا کر سامنے رکھی، گویا اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا ہو۔ ہر حرکت، ہر جنبش گویا طے شدہ تھی۔ وہ الجھن سے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ آؤ ریڈ، تمہارے لیے ہی تو سجائی ہے، یہ بھی ساتھ، تم بھی دیکھو وہ کتنا جرم مرد ہے۔ وہ متحیر سی کھڑی رہی، نیم اندھیرے آفس کے کونے میں اونچی میز پر رکھا روشنیوں سے جگمگاتا ایکویریم، اسکرینز کی نیلی روشنی سے دمکتے ہاشم اور رئیس کے چہرے۔ ماحول عجیب پراسرار سا تھا۔ آبدار کے قدم جم گئے تھے، پھر بدقت وہ آگے بڑھی، قدم قدم اٹھاتی ہاشم کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، چہرہ اسکرین کی طرف موڑا۔
आंखें अचंभे से सिकुड़ी, जरा झुक कर देखा। ये कौन है? देखो, वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता। जुमर एक लिफ्ट में कैद है और लिफ्ट जल्द एक्वेरियम बनने जा रही है, मगर वो इसकी हिफाजत नहीं कर सकेगा। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ बैठो और मेरे साथ ये तमाशा आखिर तक देखो। ये बेचारी औरत इसका आखिरी सांस तक इंतज़ार करेगी, मगर वो नहीं आएगा। इसकी सारी बहादुरी, इसकी सारी जुर्रतमंदी और दिलेरी आज तुम देख लोगी। बैठो ना रेड, खड़ी क्यों हो? आबदार की नज़रें स्क्रीन पर साकित हो चुकी थीं, गोया पुतलियां हरकत करना भूल गई हों। बदिक्कत इन बेयकीन नज़रों का रुख उसने हाशिम की तरफ फेरा। तुम पागल हो चुके हो? वो इसे वाकई इस वक्त जहनी मरीज नज़र आ रहा था। अजीब बात है रेड, मगर पागलों ने इस दुनिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, ज़हीन लोगों ने पहुंचाया है। सारे बम, सारे हथियार, सारी जंगें, ये सब ज़हीन लोगों के जहनों की कारस्तानी है। बैठो और तमाशा देखो। वो शल सी कुर्सी के किनारे बैठी, लब अध खुले थे। स्क्रीन पर जमी आंखें पलक तक नहीं झपक पा रही थीं। तुम इसके साथ ये क्यों कर रहे हो? तुम्हारे फैसले आसान करने के लिए, इसकी असलियत तुम्हें दिखाने के लिए। इसके बाद तुम इस पर कभी एतबार नहीं कर सकोगी। वो कभी अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता। आबदार आहिस्ता आहिस्ता अब आबदार का जहन जागने लगा। इसे कुछ कुछ समझ में आने लगा। तुम वाकई इसे मार दोगे सिर्फ फारस को नीचे दिखाने के लिए? मेरे इसकी तरफ बहुत से हिसाब निकलते हैं। मैं सबको एक ही दफ़ा में बेबाक करना चाहता हूँ। तुम इसके ख़ानदान से आखिरी बदला ले रहे हो। अगर जुमर को कुछ हुआ तो वो फटी फटी आंखों से स्क्रीन को देखती कह रही थी, वो सब मर जाएंगे। मगर फारस इसके बाद क्या करेगा? वो बदला लेगा। वो टेक लगाए मुतमईन सा बैठा था। क्या तुम्हारे ख्याल में मैं इसे बदला लेने के काबिल छोड़ूंगा? इसकी आवाज़ की संगीनी आबदार की हड्डियों के अंदर तक सर्द लहर दौड़ा गई। तुम एक तीर से अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देना चाहते हो, सारे दुश्मनों को, तबाह बर्बाद। इसकी आवाज़ में दुख सा भरा। फिर जैसे वो नींद से जागी, शल जहन बेदार होने लगा। इसने हाशिम की तरफ चेहरा घुमाया। ऐसे मत करो, वो अच्छी औरत है जुमर, इसके साथ ये मत करो। अच्छा, मेरा ख्याल था तुम उसको नापसंद करती हो। वो महफूज हुआ था। इसने बहुत से ज़हनी मरीज देखे थे, ये इनसे भी अलग अलग लग रहा था। हाशिम, ये मत करो प्लीज़, तुम उसको नहीं मार सकते। लिफ्ट खोल दो, इसे निकालो। वो मिन्नत के अंदाज में आगे बढ़ी कि खुद कीबोर्ड पर कुछ दबाए। इसे नहीं मालूम क्या, मगर कुछ दबा दे। लेकिन हाशिम ने कोहनी से पकड़कर इसे वापस कुर्सी पर बिठा दिया। आराम से बैठो। वो गुर्राया था और वो सहम गई। तनफ्फुस तेज़ हो गया। हाशिम प्लीज़। अब वो फंसी फंसी आवाज़ हलक से निकाल कर बोली। आंखों में आंसू आ गए। इसे छोड़ दो, ये तो तुम्हारे फारस गाजी पर मुनहसिर है। कहाँ है वो आबदार? क्यों नहीं आया वो? क्या उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था? साथ ही इसने रईस को इशारा किया, जो सामने गूंगो बहरों की तरह बैठा था। इसने सर को खम दिया और कीबोर्ड पर कीज दबाने लगा। वो जुमर के नंबर की लोकेशन ऑन कर रहा था। मोर चाल में हुनैन दिल महसूस कर बैठी थी, लाउंज पर पैर ऊपर किए बार बार आंसू साफ करती। सर दर्द से फट रहा था। हाथ में जुमर का इनक्रैप्ट फ़ोन था, जिससे वो बार बार फारस और सादी को कॉल करती थी। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तभी नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। वो चौंक कर मेज़ की तरफ झुकी। खुले लैपटॉप की स्क्रीन पर जुमर के फ़ोन की लोकेशन, जो पहले मुख्तलिफ जगहों पर बिखरी नज़र आ रही थी, अब सिर्फ एक जगह मौजूद थी। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। जल्दी से फ़ोन पर टाइप करने लगी। ये वो फ़ोन था जो इनकरप्ट था, इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता था। जुमर की फ़ोन की लोकेशन मिल गई है। वो आपकी पुरानी यूनिवर्सिटी में है। अंधेर सड़क पर वो कार दौड़ा रहा था, साथ ही मुसलसल अंदर उबलते गुस्से को झटक कर दिमाग को आलूदा होने से बचाता था। वो और जुमर एक दफ़ा फिर हाशिम की बिसात के मोहरे बन गए थे और वो उनकी डोरें खींच रहा था। ऐसा एक दफ़ा पहले भी हुआ था, या शायद कई दफ़ा। वो हमेशा इससे मार खा जाता था, मगर आज नहीं। आज वो जुमर को कुछ नहीं होने देगा। आज वो हाशिम को कामयाब नहीं होने देगा। जेब में रखा भद्दा मोबाइल बजा तो उसने चौंक कर कार आहिस्ता की।
وہ کتنی دیر سے بج رہا تھا اس نے خیال نہیں کیا تھا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا، حنین کا پیغام تھا۔ ایک دم اس نے بریک لگائی اور فون فرنٹ سیٹ پر ڈالتے کار کا رخ موڑا۔ اسے لائبریری جانا تھا، یونیورسٹی کی لائبریری۔ وہ یادگار جگہ تھی ان دونوں کے لیے۔ نیم اندھیرے آفس میں وہ تینوں اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ آبی ہراساں نظر آتی تھی۔ اسکرین کے منظر سے زیادہ وہ بار بار ہاشم کا چہرہ دیکھ کر سہم جاتی تھی۔ وہ ایسا شفاق تو نہ تھا، ایسا ایب نارمل بھی نہیں۔ یہ سب کیا ہوتا جا رہا تھا؟ تبھی باہر آوازیں آئیں، شور سا اٹھا جیسے کوئی گارڈ سے بحث کر رہا ہو۔ رئیس چونک کر اٹھا، ساتھ ہی اسکرین کو بھی دیکھا۔ فارس نہیں ہو سکتا، اس کے موبائل کے جی پی ایس کے مطابق وہ تو لائبریری جا رہا ہے۔ رئیس اجلت میں دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ ہاشم چونکا، سامنے نوشیرواں کھڑا تھا۔ شیرو، کیا ہوا؟ ہاشم جگہ سے اٹھا، آنکھوں میں حیرت تھی۔ نوشیرواں ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھا، آنکھیں ہنوز خوابیدہ تھیں اور منہ دھوئے بغیر آ گیا تھا غالباً، بس الجھا ہوا لگتا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تم ادھر کیسے؟ ہاشم کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی طرف گیا۔ آبدار ذرا سا اسکرین کی طرف جھکی۔ کوئی ایسی کمانڈ جو وہ دبا سکے لفٹ کا دروازہ کھولنے کو؟ مقابل بیٹھا رئیس کھنکارا اور پستول جیب سے نکال کر میز پر رکھ دی۔ آبدار سست سی پڑ کر واپس پیچھے کو ہو گئی۔ کیا آپ نے واقعی دیے کو زمر کو غائب کرا دیا ہے؟ وہ حیران تھا۔ تمہیں کس نے کہا؟ فارس نے۔ وہ گھر آیا تھا؟ گارڈ نے نہیں بتایا؟ اس نے تو نقصان تو نہیں کیا کوئی؟ ہاشم تیزی سے بولا۔ ممی ٹھیک ہیں اور سونی؟ اس سارے میں وہ پہلی دفعہ مضطرب ہوا۔ اوہ بھائی، سب ٹھیک ہیں، اس نے مجھے باہر بلایا تھا، کہہ رہا تھا میں زمر کو بچانے کے لیے اس کی مدد کروں، آپ سے پوچھوں وہ کہاں ہے اور اس کو بتا دوں۔ وہ اکتا کر کہتا آگے آیا اور جھک کر اسکرین کو دیکھا۔ آنکھوں میں چونکنے کا تاثر ابھرا۔ یہ لفٹ میں بند ہے، یہ کیسے کیا آپ نے؟ نوشیرواں دوست کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ رئیس جلدی سے فارس کی لوکیشن چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر پہلے وہ واقعی ان کے گھر والے علاقے میں موجود تھا۔ اور کیا کہا اس نے؟ ہاشم سنجیدگی سے پوچھتا واپس کرسی پر بیٹھا۔ یہی کہ اگر میں اس کی مدد کروں اور زمر کو بچا لوں تو وہ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں گے۔ وہ جھک کر غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ آؤچ، مگر اس کی لفٹ میں پانی بھر رہا ہے، یہ واقعی مر جائے گی کیا؟ تم نے اس کو کیا کہا؟ ہاشم نے سپاٹ سے انداز میں پوچھا۔ یہی کہ وہ اپنی شکل گم کر لے، کیونکہ مجھے اس عورت کو بچانے میں دلچسپی نہیں ہے جو کورٹ میں مجھے پروسیکیوٹ کر رہی ہے۔ وہ چلا گیا، مگر بھائی، وہ الجھن سے سیدھا ہوا، اس کو مار کے ہمیں کیا ملے گا؟ زمر مر جائے گی، فارس جیل چلا جائے گا، شادی کے لیے ایک اور پلان ہے میرے پاس، ان کا خاندان ایک دفعہ پھر الٹ پلٹ ہو جائے گا اور ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا، سمپل۔ وہ اب گہرا سانس لے کر اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ گڈ، کہاں ہے یہ ویسے؟ کل کی نیوز میں دیکھ لو گے، وہ تلخی سے بولا۔ شیرو واٹ ایور کہہ کر سیدھا ہوا اور کندھے اچکائے۔ پھر آبدار پر نظر پڑی تو چونکا۔ آپ بھی انوالوڈ ہیں؟ واؤ، میں نہیں انوالوڈ، وہ چبا چبا کر بولی اور ایک ملامتی نظر ہاشم پر ڈالی۔ شیرو نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں ذرا فریش ہو لوں، وہ ذرا سا کھسیا کر بولا۔ بالکل، ہاشم نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ شیرو باہر نکل گیا، راہداری عبور کی اور اپنے پرانے آفس میں آیا، دروازہ بند کیا، تیزی سے باتھ روم میں داخل ہوا، یہ دروازہ بھی مقفل کیا اور جیب سے فون نکالا، پھر ایک نمبر ڈائل کر کے اسے کان سے لگایا، ساتھ ہی بے چینی سے سنک کے اوپر آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ اس کو اپنا چہرہ سخت مضطرب نظر آ رہا تھا۔ بولو، فارس کی آواز سنائی دی۔ یو شیور تمہارا یہ نمبر ٹریس نہیں ہو رہا؟ کیونکہ میرا تو ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرا تو ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم بتاؤ وہ کیا جو میں نے کہا تھا؟ ہاں، میں آفس میں ہوں، بھائی کو بتایا تمہارے آنے کا، جو تم نے کہا وہ بھی، مگر وہ الجھا، اس طرح تو وہ مجھ پر شک کرے گا۔ نہیں، یہ ضروری تھا، ورنہ وہ اچانک تمہارے بغیر وجہ کے آنے پر شک کرتا۔ بتایا اس نے وہ کدھر ہے؟ نہیں، آپ دار بھی یہی ہیں، کسی ہاسٹیج کی طرح۔ بھائی نے زمر کا مجھے نہیں بتایا، مگر وہ اسکرین پر نظر آ رہی ہے، سی سی ٹی وی کی لائیو فیڈ میں۔ فارس نے جھٹکے سے بریک لگائے، سارا جسم دہل کر رہ گیا تھا۔
کیا؟ کدھر ہے وہ؟ ٹھیک ہے، وہ کسی لفٹ میں ہے، اس کی لفٹ میں پانی بھر رہا ہے، وہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہے خوفزدہ سی۔ شیرو نے جھرجھری لی۔ اگر تم نے اسے نہ نکالا تو وہ مر جائے گی ڈوب کر۔ کیسی لفٹ ہے؟ کوئی نشان، کوئی سائن؟ دو طرف مرر لگے ہیں، آئینے، اور بیک پر براؤن سی وال ہے، اور کچھ نہیں سمجھ آیا۔ میں اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں بس اتنا کر سکتا ہوں۔ وہ تلخ ہو گیا۔ کچھ اور سمجھ میں آئے تو بتانا، اور میرے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے تم، اپنے اور اپنے بھائی کے گناہوں کو دھونے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ تلخی سے بولا اور فون بند کر دیا۔ شیرو نے سر جھٹکا، فون جیب میں ڈالا، منہ دھونے لگا۔ وہ واپس آیا تو سب اسی طرح بیٹھے تھے۔ آبدار کہہ رہی تھی میں اس کو پسند نہیں کرتی، بالکل بھی نہیں، مگر یہ وحشیانہ سلوک ہاشم، ایسا مت کرو پلیز، وہ منت کر رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے آبدار، تم بھی تو دیکھو کہ وہ کتنا قابل ہے۔ میرے لیے اسے اپنی انگلیوں پر نچانا کوئی مشکل نہیں رہا، وہ محفوظ ہو رہا تھا، مگر وہ تو آزاد گھوم رہا ہے، ہمارے گھر تک آ گیا۔ شیرو کرسی سنبھالتے ہوئے بولا تھا۔ وہ زمر کو ڈھونڈ لے گا پھر۔ ہاشم نے کوفت سے اسے دیکھا۔ تم گھر جا سکتے ہو، اب مجھے نیند نہیں آئے گی، اور میں یہ تھیٹر مس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اطمینان سے رئیس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ سو فارس اسے کیوں نہیں بچا سکے گا؟ وہ سرسری سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ سر، اسے منسٹری کے ایک آفس سے غیر قانونی طور پر فائلز نکالتے ہوئے گرفتار ہو جانا تھا۔ ہم رات گہری ہونے کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ وہاں سے نکل گیا۔ پلان بھی، وہ اب لائبریری جا رہا ہے، وہاں پولیس کی ایک وین اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ وہاں سے گرفتار ہو جائے گا۔ شیرو کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسکرین پہ وہ فارس کی لوکیشن دیکھ سکتا تھا۔ جی پی ایس سگنل سڑک پر آگے جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نوشیروان نے بظاہر واؤ کہتے پہلو بدلا۔ اب وہ کیسے دوبارہ اپنے آفس جائے اور اسے فون کرے؟ سر، آپ اپنا فون مجھے دے دیں۔ رئیس نے ایک دم اسے مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ آپ فارس سے مل کر آئے ہیں۔ وہ آپ کے علم میں لائے بغیر آپ کو ٹیگ یا بگ کر سکتا ہے، اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے مجھے آپ کے تمام گیجٹس لینے ہوں گے۔ مس آبدار کا فون بھی ہم نے انٹریسٹ پر رکھ لیا تھا۔ اوکے، بظاہر بے پرواہی سے کہتے اس نے فون میز پر رکھ دیا۔ رئیس اسے اٹھا کر باہر چلا گیا۔ وہ لاک تھا اور شیرو کال ریکارڈ مٹا چکا تھا۔ اب نوشیروان اندیکھی رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ فارس کو لائبریری تک جاتے اور ایک اور پھندے میں پھنستے دیکھنے پر مجبور تھا۔ ہاشم اب اسکرین کو دیکھ رہا تھا، ارد گرد سے بے نیاز منتقم آنکھیں گویا اسکرین میں چپ چپ سی رہی تھیں۔ آبی صدمے اور ترہم سے زمر کو دیکھ رہی تھی، گود میں ہاتھ رکھ کے بیٹھی، وہ بے بس نظر آتی تھی۔ زمر اسی طرح لفٹ کے کونے میں بیٹھی تھی، گٹھری بنے سمٹی ہوئی، ٹھنڈے پانی میں اس کا آدھا وجود ڈوب چکا تھا، مگر جائے تو کہاں، سو بیٹھی رہی، پرس اور موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے دروازے پر بند ہتھیلی مار دیتی، چند آوازیں بھی لگاتی، مگر اندھیرا پارکنگ ایریا میں اس کے اس پہر کسی نے نہیں آنا تھا غالباً۔ ساری زندگی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح سے گھوم رہی تھی، گونگی بہری فلم، ٹوٹے پھوٹے سین۔ وہ فارس کو کتنی اذیت دیتی تھی، اس سے کتنی تلخی سے پیش آتی تھی۔ ساری بری باتیں یاد آ رہی تھیں، ساری اچھی باتیں بھول گئی تھیں۔ وہ موبائل روشن کر کے دیکھنے لگی۔ SOS ایمرجنسی کالنگ، کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے گیلری کھولی، اپنی اور فارس کی نئی پرانی تصویریں دیکھیں، سادی حنین مور چال۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سگنل ہنوز بند تھے، ایمرجنسی کال تک نہیں جاتی تھی۔ نوٹیفیکیشن بار بار نیچے کیا تو ذرا ٹھہری۔ وائی فائی کا بٹن عادتاً آن تھا، اس نے اسے زور سے دبایا تو وائی فائی کا خانہ کھل گیا۔ موبائل اثر نو قریبی وائی فائی نیٹ ورک کو ڈھونڈنے لگا۔ زمر کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، سر اٹھا کر اوپر دیکھا، کیمرہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل ذرا ترچھا کر کے پکڑ لیا۔ دفتن فون نے اطلاع دی قریب میں ایک نیٹ ورک آن تھا، شاید کوئی اپنی کار میں کوئی 3G ڈیوائس رکھے ہوئے تھا جو آن تھی اور اس کے سگنل لفٹ تک آتے تھے۔ اس نے اسے دبایا۔ پاس ورڈ وہ کپ کپاتی انگلیوں سے ٹائپ کرنے لگی، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہی سب سے کامن پاس ورڈ تھا۔ غلط نشان ابھرا۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے 1 سے 9 اور پھر 1 سے 10 تک گنتی لکھی۔ غلط۔ دل بار بار ڈوب رہا تھا، ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ پانی اس کے گھٹنوں تک آ گیا تھا
اور آنکھوں سے پانی ویسے بھی بہہ رہا تھا۔ پاکستان، اس نے دوسرا سب سے کامن پاس ورڈ ٹائپ کیا۔ غلط، مگر وہ تھکی نہیں، بار بار ٹائپ کرتی رہی، الفاظ ہند سے، اپنے گھر والوں کے نام، یوں ہی بیکار میں۔ زمر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس وائی فائی کنیکشن کے نام میں جو 12 ہند سے لکھے تھے وہی اس کا پاس ورڈ تھے۔ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ۔ حنین لاؤنج میں اداس سی بیٹھی تھی، ایک ہی پوزیشن میں پاؤں رکھنے کے باعث وہ سن ہو گئے تھے۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے مسلسل ناخن دانتوں میں دبا کر کترے جا رہی تھی۔ وہاں زمر کی لوکیشن لکھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دوسری ونڈو میں فارس کی لوکیشن چیک کی، وہ یونیورسٹی کے قریب تھا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی، شکر ہے وہ اس قابل تھی کہ کسی کی موبائل لوکیشن چیک کر سکے اور حالات کا اندازہ کر سکے، ورنہ تو مارے ٹینشن کے اس کا برا حال ہو جاتا۔ اور یک دم وہ ٹھہر گئی، ایک کوندا سا ذہن میں لپکا۔ اس نے تیزی سے فون اٹھایا اور کال ملائی۔ کیا ہوا ہنا؟ وہ ٹھنڈے سے انداز میں بولا تھا۔ ماموں، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، کوئی گڑبڑ ہے، دیکھیں۔ پہلے ہمیں زمر کی لوکیشن مل نہیں رہی تھی، پھر اچانک سے مل گئی، اور اگر مجھے آپ کی لوکیشن معلوم ہو سکتی ہے تو ان کو بھی ہو سکتی ہے۔ آپ وہاں نہ جائیں۔ میں وہاں جا بھی نہیں رہا۔ وہ ٹھہر گئی۔ ہیں؟ کیوں؟ اور اس بلند و بالا ہوٹل کے سامنے ٹیکسی سے اترتے فارس نے فون کان سے لگائے، والیٹ سے چند نوٹ نکال کر ٹیکسی والے کو دیے اور آگے چلتا آیا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں نظر آتا تھا، صرف سنجیدگی اور ٹھہراؤ۔ کیونکہ میں ہمیشہ اس کے داؤ میں اس لیے پھنس جاتا ہوں کیونکہ میں اس کی طرح نہیں سوچتا۔ وہ صرف جرم کرنے کا نہیں سوچتا، وہ کور اپ کا بھی سوچتا ہے۔ جرم کے بعد الزام کس کے سر جائے گا یہ طے کر کے رکھتا ہے۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ شہری کے ذریعے مجھے گرفتار کرا دے، لیکن اسے اندازہ تھا کہ عین ممکن ہے میں گھنٹے بھر میں چھوٹ جاؤں، تو اس نے یقیناً پلان بھی رکھا ہوگا۔ اب وہ چاہتا ہے میں یونیورسٹی جاؤں، اور میں چلا بھی جاتا اگر میں اپنے کریڈٹ کارڈ کا ریکارڈ نہ دیکھ لیتا۔ کریڈٹ کارڈ کہاں سے آ گیا؟ میرے بلز کو وہ عموماً مجھے پھنسانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسے گمان ہوگا کہ اتنی افراتفری میں مجھے اپنا اکاؤنٹ دیکھنے کا ہوش کہاں ہوگا۔ مگر زمر نے تمہیں کہا تھا کہ وہ ڈنر پر جا رہی ہے۔ وہ یقیناً کسی ہوٹل یا ریسٹورینٹ گئی ہوگی، لائبریری نہیں۔ اور چند گھنٹے پہلے میرے کارڈ سے 2 دن کے لیے اس ہوٹل میں روم بک کیا گیا ہے جہاں زمر اور میں ایک دفعہ آئے تھے، اور جو ہارون عبید کی ملکیت ہے۔ وہ ہوٹل کے داخلے کی طرف تیز قدموں سے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور ہاشم ہمیشہ ہارون عبید کے ہوٹلز استعمال کرتا ہے، جیسے سعدی بھائی کی دفعہ کیا تھا۔ وہ جوش سے بولی۔ بالکل، اور یقیناً آپ نے کسی کے ہاتھ اپنا موبائل یونیورسٹی بھجوا دیا ہوگا کیونکہ وہ مسلسل اس طرف جا رہا ہے۔ وہ اسکرین کو دیکھ کر بولی۔ نہ صرف فون بلکہ کار بھی۔ تو آپ زمر کو اتنے بڑے ہوٹل میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ کیا پتا وہ اب تک وہاں نہ ہو۔ کسی نے بتایا ہے کہ وہ لفٹ میں ہے، اور یہ کہ اس نے میری نظر میں اپنے سارے گناہ دھو ڈالے ہیں۔ اس نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا اور داخلے کے قریب آیا۔ میرا روم بک ہے، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے شناختی کارڈ نکالتے ہوئے سیکیورٹی آفیسر سے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ نہ کوئی روک ٹوک، نہ کوئی پوچھ گچھ، اسے ادب اور خوش دلی سے اندر جانے دیا گیا۔ البتہ داخلے کے قریب موجود گارڈ کو اس کی شکل دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ لابی میں داخل ہوتے ہی اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ ریسیپشن کی طرف بھاگا۔ سیکیورٹی آفیسر نے فوراً ہتھیلی لبوں تک لے جا کر کچھ کہا۔ ہوٹل کے کنٹرول روم میں بیٹھے اہلکاروں میں سے ایک نے کان میں لگا دبا آلہ غور سے سنا اور آگے کو ہو کر کی بورڈ پر بٹن دبائے۔ اسکرین پر چوکھٹے ابھرے لابی اور ریسیپشن کا منظر، اور ایک طرف بھاگتا غازی۔ اس نے برق رفتاری سے فون اٹھایا۔ نیم اندھیرے آفس میں وہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ اسکرین پر لفٹ میں نظر آتی زمر پانی میں بیٹھی ہوئی تھی، سکڑی سمٹی اور مسلسل موبائل پر بٹن دبائے جا رہی تھی۔ پانی اس کے کاندھے سے پالش بھر نیچے تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر موبائل اوپر پکڑے ہوئے تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، جیسے ہر شے ختم ہو چکی تھی، اور وہ بار بار پاس ورڈ ٹائپ کر رہی تھی۔ فوٹیج میں اتنا دکھائی دیتا تھا کہ وہ ٹائپ کیے جا رہی ہے کیا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یکدم اس کے ہاتھ سے موبائل پھسلا اور اس نے سنبھل کر اسے تھامنا چاہا، مگر وہ پانی میں ڈبکے کھا کر ڈوبتا چلا گیا۔
اس نے ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارے، بس سر بند دروازے سے لگا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ پرس، موبائل سب ڈوب چکا تھا۔ پانی اب اس کے کاندھوں کے قریب پہنچتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑی نہیں ہوئی، آنکھیں موندے زیر لب کوئی دعا پڑھ رہی تھی۔ میرے بعد میرے خاندان والے کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ، میرے خاندان والے۔ یہ تو ہارون عبید کی ہوٹل لفٹ ہے نا؟ نوشیروان کو بلا آخر یاد آ ہی گیا۔ آپ کو کیسے پتا تھا وہ اسی لفٹ میں داخل ہوگی جس کو آپ لوگ کنٹرول کر سکیں گے؟ نہیں سر، ہم چاہتے تھے وہ اوپر روم تک جائیں۔ ہم نے وہاں ان کو ہراساں کرنے کے لیے کچھ لوگ اکٹھے کر رکھے تھے۔ وہ فوراً بھاگتیں اور دونوں ایلیویٹرز کو مصروف پا کر اسی میں سوار ہو جاتی۔ ان کو لگتا وہ بچ جائیں گی، مگر ایسا نہ ہوتا۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ پہلے ہی اس لفٹ میں سوار ہو گئیں۔ تبھی فون کی بیل پر وہ رکا، فون کان سے لگایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ فارس غازی ہوٹل میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو کہیں اور جا رہا تھا، رئیس چشندر صاحب فون پر بولا۔ ہاشم لمحے بھر کو بالکل سن سا رہ گیا، پھر اس نے فون رئیس کے کان سے کھینچا۔ کہاں ہے غازی؟ فوٹیج میرر کرو ہمارے سسٹم پر۔ وہ غرایا۔ آبدار نے پہلے اسے دیکھا، پھر نوشیروان کو۔ شیرو آگے ہو کر بیٹھا تھا، دم سادھے۔ آبھی کو دیکھتے پا کر نظریں چرا گیا۔ وہ اسے چند لمحے دیکھی گئی، پھر رخ موڑا۔ اسکرین پر وہ لابی عبور کرتا نظر آ رہا تھا، دائیں سے بائیں بھاگتا۔ وہ ایک طرف جاتا، پھر دوسری طرف۔ ہاشم سانس روکے اسے دیکھے گیا۔ فون کان سے لگا تھا۔ سنو، اسے نہیں معلوم کہ وہ لڑکی کدھر ہے۔ وہ تماشا نہ بننے دینا، کیونکہ بعد میں مرڈر کیس بنے گا تو کور اپ بھی کرنا ہے۔ آرام سے اپنے سیکیورٹی آفیسرز لے کر جاؤ اور اس کو ڈیٹین کر لو۔ بس چند منٹ کے لیے اسے قابو میں رکھو، پھر چھوڑ دینا۔ مگر اسے پتہ کیسے چلا کہ زمر کہاں ہے؟ شیرو سرسری سا لہجہ بنا کر بولا۔ آبدار ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نے فون نیچے کر کے اچنبھے سے کہا، ہو سکتا ہے زمر نے گھر سے نکلتے ہوئے کسی کو بتایا ہو۔ بہرحال وہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کسی کے ہاتھ اپنا موبائل یونیورسٹی بھجوا کر خود یہاں آیا ہے، لیکن اتنے بڑے ہوٹل میں وہ اس سے اتنی جلدی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ پھر فون کان سے لگایا۔ وہ سیکیورٹی کی مدد مانگے گا، کنٹرول روم کے کیمروں تک رسائی چاہے گا۔ اس کو روک کر رکھ لینا۔ وہ تیز تیز ہدایات دے رہا تھا۔ چہرے پر غضبناک غصہ چھایا تھا، مگر وہ ہار نہیں مانے گا، یہ طے تھا۔ آج وہ فارس کو کچھ نہیں کرنے دے گا۔ سر، میرا نہیں خیال اس کی ضرورت ہے۔ رئیس اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سیکیورٹی سے مدد مانگ بھی نہیں رہا۔ واپس ہوٹل کی لابی میں آؤ تو روشنیوں اور فانوسوں سے مکمل روشن تھی۔ اونچی چھت، مرمری فرش، درمیان میں فوارہ، آگے پیچھے ٹہلتے لوگ۔ غالباً وہاں کوئی کنسرٹ ہو رہا تھا اور وہ ابھی ختم ہوا تھا، تو رش کافی تھا۔ فارس پہلے ایک رخ سے دوسری تک دوڑا، پھر واپس آیا۔ اب وہ لابی کے وسط میں کھڑا تھا، نگاہیں تیزی سے چاروں طرف دوڑاتے اس نے لمحے بھر میں دیکھ لیا تھا کہ دور کھڑے سیکیورٹی اہلکار اسی کو دیکھ کر آپس میں بات کر رہے تھے۔ زمر کے پاس وقت کم تھا، اسے جو کرنا تھا ابھی کرنا تھا۔ سنو، میری بات سنو۔ وہ کنسرٹ سے لوٹتے لڑکوں کے ایک گروپ کی طرف بڑھا، ایسے کہ اس کی سانس پھولی تھی، چہرہ پسینے سے تر، شدید پریشان لگتا تھا۔ اپنے اپنے موبائلز پر سر جھکاتے گزرتے لڑکے چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میری بیوی لفٹ میں پھنس گئی ہے، اس کی کال آئی ہے، واٹر لائن پھٹ گئی ہے، اس کی لفٹ میں پانی بھر رہا ہے اور یہ ہوٹل والے مدد نہیں کر رہے۔ پلیز سنو، رکو میرے ساتھ چلو، بات سنو۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ قریبی گزرتے لوگوں سے بھی التجا کر رہا تھا، چلا کر۔ بہت سے چہرے مڑے، بہت سے قدم اس کی طرف اٹھے، چند لپکے، چند دوڑے۔ او گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ کہاں ہیں آپ کی وائف؟ وہ کنکھیوں سے دیکھ سکتا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر ایک دم سے لابی میں کوہرام مچ گیا۔ جیسے ہی وہ اس طرف دوڑا جہاں لفٹ لگی تھی، انسانوں کا ایک ریلا اس کے ساتھ بھاگا۔ کوئی ریسکیو کو کال کرو، میں کر رہی ہوں، آپ لوگ ادھر جائیے۔ شور، آوازیں، بہت کم لوگ تھے جو بیٹھے رہے یا دیکھتے رہے، مگر ایک رش سا تھا جس میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی، جو اپنے موبائلز اور ہینڈ فری جیبوں میں اڑستے فکر مندی سے اس کی طرف دوڑے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ کا راستہ رک گیا، کسی کو دھکے لگے، کسی کو ٹھڈا آیا، کوئی کچن کی طرف بھاگا کسی اوزار کی تلاش میں، کوئی آگ بجھانے والا آلہ اٹھا لایا۔ فارس دوڑتے ہوئے لفٹ کی طرف آیا۔
कौन सी लिफ्ट में है वो? कोई इससे पूछ रहा था। वो तेज तनफ्फुस और धड़कते दिल के साथ नफ़ी में सर हिला रहा था। इन्हीं में से कोई है। एक लिफ्ट को नीचे बुलाने का बटन दबाया, फिर दूसरी की तरफ भागा और फिर तीसरी की तरफ। सबको नीचे बुलाया। लोग आगे पीछे जमा हो गए थे। किसी ने पुलिस को बुलाया, किसी ने फायर ब्रिगेड को। होटल के रेस्क्यू के एहलकार जो हाशिम के अहकामात तले नहीं थे, इत्ला मिलने पर लिफ्ट खोलने का सामान लेकर अपने ऑफिस से बाहर को दौड़े थे। वो इतने रश और शोर में खड़ा इन तीनों लिफ्टों के बारी बारी नीचे आने का इंतजार कर रहा था। दफातन यके बाद दीगरे 2 दरवाजे खुले। पहली, दूसरी वो ठीक थीं। तीसरी लिफ्ट की बत्ती जली थी। वो B2 में पे थी, मगर ऊपर नहीं आ रही थी। यही है B2। कहाँ है B2? वो मुड़कर चिल्लाते हुए पूछ रहा था। किसी ने बेसमेंट का बोला तो वो सीढ़ियों की तरफ भागा। बहुत से नौजवान इसके साथ भागे। सिक्योरिटी एहलकार बेबसी से खड़े देखते रह गए और स्क्रीन पर यह मंजर देखते हुए हाशिम की रंगत बिल्कुल स्याह पड़ गई थी। वो चुप था, बिल्कुल चुप। रईस चिल्ला चिल्लाकर फ़ोन में हिदायत दे रहा था, गालियां निकाल रहा था। हम क्या कर सकते हैं? रेस्क्यू एहलकार हर वक्त ऐसी ट्रेजिडीज़ के लिए तैयार होते हैं। उनको ये कहें कि वो लिफ्ट में फंसी लड़की को बचाने ना जाएं। ये कहने पे वो रुकेंगे नहीं, अलबत्ता हम पर शक ज़रूर करेंगे। इनके काम में ताख़ीर डालने की कोशिश करो। रईस बेबसी से कह रहा था, बार बार ख़ाइफ निगाह हाशिम पर डालता, जिसकी खामोश नज़रें स्क्रीन पर गढ़ी थीं। सर, पुलिस को बुला लिया गया है। होटल की सिक्योरिटी टीम के दर्जनों मेंबरान मौजूद हैं उधर, और वो सब तो हमारे साथ नहीं मिले हुए ना। मैं तो कुछ नहीं कर सकता अब। हाशिम ने फ़ोन रईस के कान से खींचा और सख्ती से उसमें बोला, वाइप आउट करो सब, सारे वीडियोस, सबूत, रिकॉर्ड्स, कॉल्स रिकॉर्ड सब क्लीन कर दो जल्दी। यस सर। उसने फ़ोन मेज़ पर फेंका। पुरतपिश नज़रें स्क्रीन पर जमी थीं और तनफ्फुस तेज़ होता जा रहा था।